طیبہ اور علم حدیث کی فضیلت کے متعلق ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ہر تعریف، قدرت و کمال ہے، بزرگی و بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین حق اسلام کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اگرچہ کہ کفار و مشرکین کو برا معلوم ہو، اللہ ہی زندہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت صرف اسی کے اختیار میں ہے، اور جب وہ کسی کا کام فیصلہ کر لیتا ہے تب اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو حمد و ثنا کی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہر مصیبت پر صبر اختیار کیا، اور وہ لوگ اپنے تمام کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی اطاعت گزار ہیں۔ اور شہادت دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں، جن کی دنیا میں تشریف آوری کی بشارت تمام رسولوں نے دی ہے۔ آپ پر اور آپ کی آل و اولاد صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کے درود و سلام نازل ہو، جو تمام کے تمام آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اما بعد، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ فلاح حاصل کر لو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے مومنوں، رسول کی اطاعت کرو، اور فرماتا ہے جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور فرماتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو جو حکم و تعلیم فرمائے ان کو لے لو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن افعال و اعمال سے منع فرما دیں ان سے باز آ جاؤ، وہ کام ہرگز نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اعمال اور تعلیمات میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ کی سیرت، عمل اور تعلیمات، احادیث شریفہ سب سے بہترین اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ خالق و مالک ہے نہ رازق ہے، تب وہ لوگ تکبر اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مجنون اور شاعر کے کہنے پر کیا ہم اپنے معبود کو چھوڑ دیں؟ اور فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، جو شخص تم کو سلام کرے تو تم اس کو ہرگز یہ نہ کہو تو مومن اور مسلمان نہیں۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرنا چاہتا ہے، تم پر تنگی اور دشواری کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے تم اپنی طرف سے سختی اور شدت اختیار کر کے کسی مسلمان کو کافر یا مشرک یا دوزخی ہرگز نہ کہو۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود، خالق و مالک نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کی الوہیت و ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس سے اپنا ہاتھ روک لو، تم کسی مسلمان کو کسی گناہ کے سبب کافر نہ کہو اور اس کو اسلام سے خارج ہرگز نہ کرو۔ اور فرمایا میری امت میں سے جو شخص بھی امور دین کی 40 احادیث یاد کر لے وہ علماء کی جماعت میں لکھا جائے گا، اور شہداء کی جماعت میں اس کا حشر کیا جائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں قرآن مجید کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی تعلیمات، احادیث اور سیرت بھی دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور آپ کی تعلیمات و احادیث پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بغیر حدیث قرآن مجید پر عمل ناممکن ہے، اسی لیے کہ قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں ان ساری تفصیلات، اوقات اور طریقے وغیرہ سب حدیث ہی میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت کو اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ حدیث کے منکر ہیں اور خود اہل قرآن ہیں، اور وہ لوگ بھی اچھی طرح غور فکر کریں جو بار بار معمولی باتوں اور لفظوں پر مسلمان کو کافر و مشرک قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل توضیح و تفصیلات کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا قائل مسلمان اور جنتی ہے، وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ بعض گناہ گار مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے لیکن ہمیشہ اس میں نہ رہیں گے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے یا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگے۔ صرف کفار اور مشرکین جو مرتے دم تک کفر و شرک پر قائم رہیں گے اور کفر و شرک کی حالت میں ہی وفات پائیں گے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بس اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے رہو، اور صدق دل سے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تو ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں ہم پر اپنی نگاہ کرم فرما، اور محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو بعظمت قرآن سے برکت عطا فرمائے، قرآن مجید کی آیات پر حکمت ذکر سے نفع عطا کرے۔ یقیناً اللہ تعالی بہت سخی کریم ہے، تمام مخلوق کا حقیقی بادشاہ اور اصل مالک ہے، قدیم یعنی ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا، نیک بہت مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے، تمام مخلوق کی پرورش کرنے والا اور بردبار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔